بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وسلم۔ دوستو آداب، کیسے ہیں آپ؟ سب سے پہلے آپ سبھی دوستوں کو ہمارا سلام۔ ہماری دعا ہے مولا آپ تمام ناظرین کو اپنے رحمت کے سائے میں سلامت رکھے۔ جی ہاں تو دوستو، ہم ایک بار پھر حاضر ہیں آپ کی خدمت میں لے کر محمدی اسلام کی حقیقت۔ تو لیجئے پیش ہے تصوف کی روشنی میں حضور صوفی کامل سمع نیازی رحمت اللہ علیہ کی تشریفات کعبہ کی حقیقت، سماعت فرمائیں۔ جی ہاں ناظرین، قبلہ و کعبہ کی درستی پر رکاوٹ۔ جبکہ بعد فتح مکہ حضور نے اس غلط تعمیر قبلہ کو درست کرنا چاہا، کیونکہ قشی بن قلاب کے زمانہ میں قبلہ کے غلط تعمیر کر دینے کی وجہ سے عربوں کے عقائد بھی غلط ہو چکے تھے۔ مگر حضرت عمر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس درستی سے اختلاف کیا اور کہا کہ کعبہ کو نہ گرایا جائے، کہیے تو ہم اس کالے پتھر کو ہی نکال کر پھینک دیں۔ تب آپ نے فرمایا کہ ایسا نہیں، یہ پتھر حجر اسود رہے گا۔ پس حضرت عمر کی اس رکاوٹ سے قبلہ و کعبہ کی درستی نہیں کی جا سکی۔ البتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سمت 6 گز بڑھا کر ایک نصف قطر حتیم بنا کر حد قائم کر دی اور فرمایا کعبہ ما حتیم تک اصل حدود قبلہ و کعبہ کی ہے، لہٰذا آج سے پورے 32 گز لمبے کعبہ کو ما حتیم پورے کا طواف کیا جائے۔ یعنی حتیم کے احاطے سے حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ظاہر کر دیا کہ کعبہ کے قبر آدم کی لمبائی یہاں تک ہے۔ نوٹ، میرا ذاتی خیال ہے کہ حضرت عمر کے روکنے سے بہتر ہوتا کہ حضور سے دریافت کر لیا جاتا کہ کعبہ کو توڑ کر کیا درستی کریں گے اور حجر اسود ہٹانے کا کیا مقصد، حجر اسود نہ ہٹانے کا کیا مقصد ہے۔ جبکہ 360 مورتیوں کو ہٹا دیا گیا تو حضور ضرور کعبہ کی حقیقت سے آگاہ فرماتے، جیسا کہ حضور کی ایک خادمہ نے حضور سے دریافت کیا کہ حضور کیا اس حتیم تک کعبہ ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں، حتیم بھی کعبہ میں ہے۔ خادمہ نے پھر پوچھا کہ حضور تو پھر حتیم کو اونچا کر کے دیوار کعبہ میں ملا دیا جائے؟ تو حضور نے فرمایا کہ کفر و جہالت کا زمانہ ابھی تمہارے قوم کے سر سے جلد ہی گزرا ہے، ابھی ایسا کر دینے سے انہیں ناگوار گزرے گا۔ از بخاری شریف حصہ اول صفحہ 144 صفحہ 585۔ ناظرین سماعت کریں اور بخاری شریف کا یہ حوالہ آپ دیکھ سکتے ہیں، از بخاری شریف حصہ اول صفحہ 144 اور صفحہ 585۔ اس سے ناظرین کرام بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے تعمیر کے مطابق 32 گز لمبا حضور رسول اکرم کعبہ کے تعمیر کرنا چاہتے تھے، جبکہ کچھ دن بعد مکہ والے دور دور ملکوں تک حکمراں ہو کر پہنچے۔ ملک شام میں بنو امیہ کی حکومت ہوئی۔ اس وقت شہر مکہ میں حضرت عبداللہ بن زبیر کی حکومت تھی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے پہلا کام یہی کیا کہ قشی بن قلاب کے تعمیر جاہلیت کعبہ کو توڑ کر حضور کے خواہش کے مطابق حتیم کی دیواروں کو اونچا کر کے کعبہ کے دیواروں سے ملا دیا، جس سے کعبہ کی لمبائی حضرت ابراہیم کے تعمیر کے مطابق 32 گز ہو گئی۔ اسی کے مطابق غلاف کعبہ بھی چڑھایا گیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کے اس تعمیر سے اہل شام بنو امیہ کے حکمراں ناراض ہو گئے کہ قشی بن قلاب کے تعمیر کردہ کعبہ کو کیوں مشمار کیا گیا، جس کو حضرت عمر بھی پسند کرتے تھے۔ لہذا حضرت زبیر نے جواب دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام کی تعمیر صحیح تھی، جس کو حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے تھے، اس لیے قشی بن قلاب کے تعمیر کو مشمار کر کے حضور کے خواہش کے مطابق کعبہ بنا دیا۔ مگر اس جواب سے بنو امیہ مطمئن نہ ہوئے۔ پس عبد الملک بن مروان نے حجاز بن یوسف کو کمانڈر بنا کر جب شہر مکہ پر حملہ کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ ابو قبیس میں بارودی منجنیق کو نصب کرا کے دیوار کعبہ کو اڑا دے اور عبداللہ بن زبیر کو قتل کرے اور اس کا سر اپنے ہاتھوں سے کاٹے اور کعبہ کو بطرز سابق جیسا کہ عبداللہ بن زبیر سے پہلے تھا بنا دے، حجاز بن یوسف نے حکم کی تعمیل کی کہ شہر مکہ پر حملہ کر کے منجنیق سے دیوار کعبہ کو اڑا دیا اور غلاف کعبہ کو جلوا دیا۔ عبداللہ بن زبیر کو قتل کر کے سر کاٹ لیا اور کعبہ کو پھر اسی کے مطابق بنا دیا جیسا کہ قشی بن قلاب نے بنوایا تھا، جس کو حضرت عمر نے پسند فرمایا تھا۔ حجاز بن یوسف کا تعمیر کردہ چوکور کعبہ آج تک بنا ہوا ہے، جس کو خلیفہ ہارون رشید نے بھی
بھی ابراہیمی تعمیر کے مطابق بنوانا چاہا تھا، مگر امام مالک نے فتویٰ صادر کیا کہ اب قیامت تک کعبہ کو نہیں بنوایا جا سکتا ہے، یہ بادشاہوں کا کھلونا نہیں ہے۔ پس حجاج بن یوسف کا تعمیر کردہ چوغور کعبہ آج تک بنا ہوا ہے۔ ابن قشیر، حوالہ ابن قشیر ابن زویر، حاشیہ قرآن انتخاب مزامین شبلی رحمۃ اللہ علیہ۔ جی ہاں ناظرین، اب ہمیں دیجیے اجازت، ہم پھر ملیں گے آپ سے اگلے ایپیسوڈ میں ایک نئی روشنی لے کر۔ جی ہاں تو دوستو، جاتے جاتے آپ سبھی دوستوں سے ریکویسٹ ہے، گزارش ہے کہ آپ ہماری اس محمدی روشنی کو تمام انسانیت میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ایسے تمام ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔ جی ہاں تو دوستو، جاتے جاتے آپ تمام دوستوں سے ایک خاص گزارش ہے کہ ایسے تمام ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ، آداب، صلی اللہ علیہ یا محمد۔